بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب وقال الله تبارك وتعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے نام سے پوری مکمل ایک سورت نازل فرمائی۔ اس سورت کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے بچپن میں خواب دیکھنے کا واقعہ اور اپنے والد سے اس خواب کو ذکر کرنا، پھر اس کے بعد والد کا اپنے بیٹے کو کچھ مشورہ دینا، اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جانب سے ان پر کچھ حالات کا آنا، پھر یوسف علیہ السلام کا بھائیوں کی طرف سے بولی میں ڈال دیا جانا، کچھ لوگوں کے ہاتھوں یوسف علیہ السلام کا مصر کے بازار میں بیچ دیا جانا، اور پھر یوسف علیہ السلام کا بادشاہ کے محل تک پہنچنا، بادشاہ کی بیوی کا حضرت یوسف علیہ السلام پر نیت خراب کرنا، پھر یوسف علیہ السلام کا غلط الزام میں جیل جانا اور چند سال جیل میں گزارنا، پھر وہاں سے باعزت بری رہا ہونا، پھر اس کے بعد مصر کا فائنانس منسٹر بننا، مصر کا بادشاہ بننا، پھر اخیر عمر میں بھائیوں کا آپ کے سامنے آ کر معافی مانگنا، پھر بچپن میں بچھڑے ہوئے باپ سے ملاقات کرنا۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا تفصیل سے بیان کیا۔ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے اور نہ قرآن واقعات کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا، اور اس واقعے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سب سے اچھا قصہ کہا۔ یہ قصہ، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اخیر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں عقل مند لوگوں کے لیے کچھ لینے کی چیزیں ہیں، سیکھنے کی چیزیں ہیں، سمجھنے کی چیزیں۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے اور آج کے نوجوانوں کے لیے ایک آئیڈیل زندگی ہے۔ اس پورے قصے کو اگر ہم سامنے رکھ کر غور کریں گے تو ہمیں چند باتیں معلوم ہوگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں جب خواب دیکھا، انہوں نے خواب یہ دیکھا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں 7 سال کی عمر میں نیند کی حالت میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج
یہ 13 چیزیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کر رہی ہے۔ تو جب صبح نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا کہ ابا جان، میں نے رات میں یہ خواب میں یہ منظر دیکھا کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے والد نے خواب کی تعبیر نہیں بتائی، ان کے والد نے اس خواب کا کیا مطلب ہے وہ نہیں بولا۔ ان کے والد نے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ اے میرے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرو۔ یوسف علیہ السلام کل 12 بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے۔ دوسری بیوی کے بیٹوں میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، دوسرے ان کے بھائی بنیامین تھے، ان کا نام بنیامین تھا۔ اور وہ جو پہلی ماں سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ کل ملا کے 10 تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں سے مت بولو، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اگر آپ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بولو گے تو بھائی آپ کے ساتھ میں دشمنی کریں گے، حسد کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان کا کام ہی ہے، وہ لوگوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر دشمنی پیدا کرنا، حسد پیدا کرنا، جلن پیدا کرنا، ایک دوسرے کو آپس میں لڑانا، یہ شیطان کا کام ہے۔ یہ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، کہ ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چن کے نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتیں پوری کریں گے۔ تم پر، تمہارے باپ کی اولاد پر اللہ کی نعمتیں پوری ہوگی، جس طریقے سے تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل پر اللہ کی نعمتیں پوری ہوئی۔ یہ بچپن میں 7 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو تسلی دے رہے ہیں کہ بیٹے ایک دن ایسا آئے گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہوگے، تم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ چنندہ انسان ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں تم سے بڑا کام لیں گا۔ اللہ تعالیٰ تم کو ایسا علم دے گا جو علم اور لوگوں کو نہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ روئے زمین پر دنیاوی اعتبار سے بھی اپنی نعمتیں تم کو دے گا، یہاں تک کہ تم کو ہی نہیں بلکہ تمہاری نسلوں میں یہ چیزیں ملے گی۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے 7 سال کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ سب باتیں کیوں کہی؟ خواب کی تعبیر تو نہیں بتائی، بلکہ یہ کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم خود خوابوں کی تعبیر بولنے والے بنو گے۔ اب اس بیٹے کے ساتھ آگے کیا ہوگا وہ تو ابھی کسی کو نہیں معلوم، لیکن اگلے دور میں اللہ تعالیٰ تم پر اپنے نعمتوں کی بارش کرے گا، اس کے بارے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بتایا۔ اور مثال یہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی پیغمبر تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نسلوں کو نوازیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آگے چل کر حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم 18,000 نبیوں کو اللہ نے بنی اسرائیل میں یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا۔ دراصل جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا تھا، ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بچوں میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچوں نے کہا تھا وہی بات جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی تربیت کی تھی بچپن سے، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ابا جان ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس ایک اللہ کی عبادت کریں گے جو ہمارے باپ دادا حضرت ابراہیم کا خدا ہے، حضرت اسماعیل کا خدا ہے اور حضرت اسحاق کا خدا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم مسلمان بن کے زندگی گزاریں گے۔ جب اولاد دیندار ہوتی ہے، ماں باپ کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہماری اولاد اللہ کی نافرمان نہیں ہے، تب ماں باپ اپنی اولاد سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اللہ تمہیں دینی اعتبار سے بھی اونچا مقام عطا کریں گے، دنیاوی اعتبار سے بھی اونچا مقام عطا کریں گے۔ بس ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کا ٹیسٹ کرتے رہے ہر تھوڑے دن میں کہ اپنے بچوں کی دینی اعتبار سے تربیت ہو رہی یا نہیں ہو رہی، بچوں کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق قائم ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ جب لمبا زمانہ گزرا، حضرت یعقوب، اس کے بعد ایک واقعہ ہے، یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ بات کہی، بلکہ بات نہیں کہی، بھائی دیکھتے تھے کہ یوسف علیہ السلام سے ابا جان بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، بقیہ یہ 10 بھائیوں سے محبت نہیں کرتے اتنا۔ ہوتا ہے انسان کو، اگر کسی انسان کو کئی اولاد ہو تو آدمی کو اپنی کسی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ فطری طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت تھی، چھوٹے تھے نا، اپنی چھوٹی اولاد سے انسان کو ویسے بھی محبت ہوتی۔ اولاد میں جو بڑے ہوتے ہیں نا ان کو باپ کا پیار بہت کم ملتا ہے، جو چھوٹے ہوتے ہیں انہیں لاڑ پیار بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک غیبی نظام ہے یہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، ان کو لاڑ پیار بہت زیادہ ملتا تھا، اور ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو آدھی دنیا کا حسن دیا تھا، اتنے حسین تھے وہ۔ آپ بچوں کو دیکھو تو کتنے پیارے پیارے معلوم ہوتے، لیکن ان سارے پیارے بچوں میں پوری دنیا کے پیارے لوگوں کے اگر خوبصورتی کو جمع کر دیا جائے تو اس کی جو 50% خوبصورتی، آدھی خوبصورتی ہو سکتی ہے، وہ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اکیلوں کو دے دیا، اتنے خوبصورت۔ تو ایسے خوبصورت پیارے پیارے بچوں کو تو ہر کوئی چاہتا ہے، باپ تو بہت زیادہ چاہے گا، اور وہ چھوٹے بھی تھے اولاد میں۔ تو جب دیکھا بھائیوں نے کہ ابا جان کی چھوٹے بھائی سے زیادہ محبتیں ہیں، تو بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا۔ تو بھائیوں نے ابا جان سے کہا کہ ہم ذرا کھیلنے کے لیے جنگل جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بیٹے ہیں، بیٹوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ نصیحت کی کہ بیٹا دیکھنا، یوسف کا خیال کرنا۔ بھائی تو پلاننگ میں تھے لے کے جا کے ختم کر دینے کی،
چنانچہ وہاں لے کے گئے. جانے کے بعد بھائی تو بھائی ہے, ان کے بھی دل میں آیا کہ ختم تو نہیں کرنا چاہیے, اپنا بھائی ہے, اپنا خون ہے. اتنی تو انسانیت وہاں بھی تھی, تربیت جو تھی نا پیغمبر کی, پیغمبر کے بیٹے تھے وہ, اور وہ بھی تو بہرحال آگے چل کے نیک بننے والے تھے. وقتی طور پر شیطان آ گیا تھا ان کے اوپر, اسی لیے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے, اسے اس کے مکر سے, اس کی چال بازیوں سے بچنا ضروری ہے. تو بھائیوں کے اوپر شیطان آ گیا, تو بھائیوں نے پہلے تو پلان تھا مرڈر کر دینے کا, ختم کر دینے کا, لیکن بعد میں بھائیوں نے یہ کیا, لے جا کے بولی میں ڈال دیا, ان کو کپڑے اتار کے بولی میں ڈالا حضرت کو, اور ان کے کرتے کے اوپر ایک جانور ذبح کر کے اس کا خون لگا کے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. اللہ کا قرآن کتنا پیارا قرآن ہے. اللہ کہتے ہیں وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جب رات ہوئی تو رات کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ جھوٹا خون لے کے ابا جان کے سامنے روتی ہوئی ایکٹنگ کر کر آ کر کہنے لگے ابا جان ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا, ہم کھیلنے چلے گئے تھے, بھیڑیا آیا, شیر آیا اور یوسف کو کھا لیا. یہ کپڑا ہے, دیکھیے یوسف کا کپڑا, اس کا گوشت تو, اس کا جسم تو پورا ختم ہو گیا, لیکن ہم اس کا کرتا لے کر آئے. اب ابا جان وقت کے پیغمبر تھے, ان کو تو سب معلوم تھا, بڑے تھے. کے بعد یوسف کے کرتے کو خون لگا کے تم لوگوں کے حوالے کر دیا کہ لے کے جا کے ابا کو بتاؤ, کیونکہ اگر شیر پھاڑ کے کھانے والا ہوتا اور شیر اگر حضرت کو کھایا ہوتا تو کپڑے کے اوپر پھٹنے کے نشانات ہونے چاہیے تھے. کپڑا تو صحیح سلامت تھا, اس کے اوپر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے. پوری ایکٹنگ حضرت کو سمجھ میں آ گئی, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا فصبر جمیل, صبر کرنا بڑی بات, میں صبر کروں گا. بیٹوں کی طرف سے ایک بیٹے کے بارے میں جو تکلیف پہنچ گئی, حضرت نے صبر کیا. کب تک صبر کیا؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, واقعات بتاتے ہیں کہ پورے 40 سال تک روتے رہے, صبر کیا یوسف علیہ السلام کے غم میں. 40 سال کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی. بیٹوں کے سامنے یہ نہیں کہا کہ تم نے جھوٹا پلان کیا, بیٹوں کے بھرم کو باقی رکھا حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام نے. اسی لیے اس سے یہ سمجھ میں آیا, ماں باپ کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر آپ کے بیٹوں کی کوئی غلطی ہو اور آپ کو سمجھ میں آ جائے تو نظر انداز کر دینا چاہیے. آنے والا وقت خود بخود آپ کے بچوں کی عقل کو ٹھکانے لگا دے گا. صبر کر لینا چاہیے, بچوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے, زیادہ ٹوکنا نہیں چاہیے. ٹوکنے سے بچے ماں باپ کے, ٹوکنے والوں کے نافرمان ہوتے. ٹوکنے والے کے بارے میں ان کے دلوں میں حسد اور دشمنی پیدا ہو جاتی. حضرت نے صبر کیا. ایک لمبے زمانے کے بعد جب 40 سال کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے اور مصر کی حکومت ان کے ہاتھ میں آئی, تو پھر لمبا چوڑا واقعہ ہے, واقعے کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا. واقعے سے جو سبق ہمیں مل رہا ہے اس کو بیان کرنا ہے. تو ایک موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ جو یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے نا, دوسرے بھائی تھے نا حضرت بنیامین, یوسف علیہ السلام نے پلاننگ سے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا تھا جب سارے بھائی ان کے پاس اناج لینے کے لیے گئے تھے. جیسا یہ راشن کی دکان میں آپ کو ہر مہینہ راشن ملتا ہے نا, اس زمانے میں بادشاہ کے محل کے اندر بھی لوگوں کو راشن ملتا تھا. جب یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی 11 بھائی راشن لینے کے لیے گئے تھے, یوسف علیہ السلام دیکھ کے پہچان لیے کہ میری جو ماں کا جو بیٹا ہے 11واں بھائی بنیامین, تو ایک پلاننگ سے یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روک لیا تھا.
تو اب کیا ہوا، بچپن میں یوسف علیہ السلام کو گنوائے، بڑے ہونے کے بعد، جوان ہونے کے بعد دوسرے بھائی کو بھی گنوائے۔ اب جا کے ابا جان کو انہوں نے کہا تھا کہ ابا جان وہ بھائی بھی چلے گیا، وہ چوری کیا، چوری کا الزام ہے، بادشاہ نے ان کو اریسٹ کر لیا۔ حالانکہ ایک چوری کا الزام وہ ایک بناوٹی الزام تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک تدبیر تھی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کی۔ چنانچہ اب یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اے میرے بچوں جاؤ، جا کے اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ آپ دیکھیں کہ جن بیٹوں نے بچپن میں آ کر باپ کے سامنے خون لگا ہوا کرتا ڈال دیا اور یہ کہا کہ یوسف کو شیر کھا لیا، آج 40 سال کے بعد وہی باپ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو جس بھائی کو تم ابھی گنوا کر آئے ہو بنیامین کو، اس کو بھی تلاش کرو اور یوسف کو بھی تلاش کرو۔ اب بیٹوں نے وہاں یہ نہیں کہا کہ ابا جان یوسف کو تو بچپن میں شیر ہی کھا لیا تھا نا، کیونکہ بیٹوں کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری غلطی پکڑ میں آ گئی، اب ہم زیادہ ابا جان کے سامنے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا، فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ تم اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتے ہیں، ایک مسلمان اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ گویا آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام بیٹا بچھڑ کر 40 سال ہو گئے اور وہ سب سے چھوٹا بیٹا تھا، 7 سال کی عمر میں بچھڑا ہے، تو وہ بھی تو ابھی 40 سال کے گزرنے کے بعد 47 سال کا ہو گیا ہوگا۔ تو دوسرے جو بھائی تھے، جو 10 بیٹے تھے، ان میں سے کوئی 50 کا تھا، کوئی 55 کا تھا، کوئی 60 کا تھا، کوئی 75 کا تھا، کوئی 70 کا تھا، وہ بیٹے بھی تو بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود باپ کی کیا ذمہ داری؟ باپ اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھا رہا ہے؟ باپ اپنے بیٹوں سے کہہ رہا ہے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کافر قوم مایوس ہوتی ہے، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، جا کے اپنے دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے اولاد کے درمیان میں پیدا ہونے والے حسد کو بھانپ لے اور اپنے بچوں سے اپنے بچوں کو محفوظ کرے، پروٹیکٹ کرے، حفاظت کرے ان کی۔ اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر اعتماد باقی رکھے، بھروسہ باقی رکھے، تاکہ بچے باپ کے نافرمان نہ ہو جائے۔ اور باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر اولاد اس کے سامنے بوڑھی بھی ہو جائے تب بھی اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے رشتہ نہ توڑے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے بچوں کو ڈراتے رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے بچوں کو امید دلاتے رہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو اللہ کے سامنے، اللہ سے اپنے بیٹوں کے دلوں میں امید جگائی اور یہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے تمہیں مایوس ہونا نہیں۔ پھر اس کے بعد گویا اس اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کی سوچ کو اسلامی سانچے میں ڈھالا، ان کی سوچ کو صحیح ڈگر عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد کا لمبا چوڑا واقعہ ہے، بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کی کہ بھائیوں کو سمجھ میں آ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تمہارا ایک بھائی وہ بچپن میں شیر کھا لیا تھا، وہ بھائی کہاں چلے گیا؟ یا تمہارا وہ بھائی بچپن میں جس کو تم نے کنویں میں ڈال دیا تھا پانی میں، وہ بھائی کہاں چلا گیا؟ تو ان لوگوں نے بھانپ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا وہ بھائی یہی ہو جو ابھی بادشاہ ہے، مصر کا بادشاہ، عزیز مصر۔ انت یوسف وہذا اخی، انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ یوسف ہیں اور یہ جو دوسرا بھائی ہے بنیامین یہ آپ کا بھائی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا انا یوسف وہذا اخی، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ جن بھائیوں نے بچپن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کے جا کے بولی میں ڈال دیا، اب وہ بھائی مصر کا بادشاہ بنا ہوا ہے اور یہ سارے بھائی
جو بچپن میں یوسف علیہ السلام کے مرڈر کا ارادہ کر رہے تھے، ان کا برا چاہ رہے تھے، ان کے سامنے غلام بن کے یا پھر لینے والے بن کے آ کے ٹھہرے ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کیا کیا؟ وہی بات فرمائی جو ایک مومن فرما سکتا ہے، وہی بات یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے فرمائی جو بات ایک اللہ والا یا ایک وقت کا پیغمبر بتا سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا انا یوسف وہذا اخی، کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ بھائیوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم نے اپنی زندگی میں بڑی غلطی کر لی، کہ بچپن میں ہم نے اپنے ایک بھائی کے خلاف میں سازش کی، پلاننگ کی، اور ہم نے گزشتہ 40 سال سے اپنے اس بھائی کو لے کر اپنے ابا جان کو ستایا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ دنیا کے اندر جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، دنیا کے اندر جو انسان پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے، اور دنیا کے اندر جو انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو دنیا میں کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تقوی کیا تھا؟ جب یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ نے گود لیا اور اپنے محل میں یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، تو ایک دور ایسا بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ کی بیوی نے یوسف علیہ السلام پر نیت خراب کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ بادشاہ کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اندر کمروں میں لے کر گئی، دروازے بند کر دی، وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگی کہ یوسف چلو زنا کریں گے۔ بادشاہ کی بیوی ہے، جوان ہے یوسف علیہ السلام، وہ بھی جوان تھی، کمرے بند ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یہ بھی تو انسان تھے، ان کے بھی دل میں تھوڑا سا برائی کا خیال آیا، وہ تو برائی کرنا ہی چاہتی تھی، یوسف علیہ السلام سے زنا کرنا چاہتی تھی، ان کے بھی دل میں جیسا ہی خیال آیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لولا ان رأى برہان ربی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو بچایا نہ جاتا تو یہ نہیں بچ سکتے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کی خاص مدد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس گناہ کے دلدل سے نکالا، دروازے بند تھے، یوسف علیہ السلام زلیخا کی طرف سے منہ پھیر کر سرپٹ بھاگنا شروع کیے۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں بھاگ کے کہاں جاؤں گا، دروازے تو بند ہیں، تالوں کی چابی زلیخا کے پاس ہے، بھاگنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ جیسا جیسا یوسف علیہ السلام بھاگنے لگے، اللہ کی قدرت سے دروازے خود بخود کھلنے لگے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں۔ جو آدمی اپنی ہمت سے گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کا سامان فرما دیتے۔ چنانچہ حضرت بھاگتے گئے، دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ جیسا ہی حضرت وہاں پر پہنچے آخری دروازے پر، بڑے دروازے پر، وہاں پر بادشاہ کھڑا ہوا تھا، جا کے بادشاہ سے ٹکرا گئی اس طریقے سے۔ اب پیچھے سے وہ بھاگی بھاگی آ رہی، بادشاہ نے کہا کیا چکر ہے؟ تو عورت ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا شیطان کے بارے میں ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی پلاننگ، شیطان کی مکاری بڑی کمزور ہوتی، اور اللہ نے عورت کے بارے میں فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کی مکاری، ان کی بدماشی، ان کی پلاننگ بڑی خطرناک ہوتی۔ یہ اللہ بول رہی، ساری دنیا کے ولی شیطان کے دھوکے میں برباد نا، ایمان خراب ساری دنیا کے مومنین، کاملین، صادقین کا۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کی پلاننگ پھسپھسی ہے، عورتوں کی پلاننگ بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ تو اب اس نے وہاں پر فوری پینترا بدلا، اور بدل کے اپنے شوہر سے کہنے لگی دیکھے جس بچے کو آپ پالنے کے لیے گھر میں رکھے تھے وہ آپ کی بیوی کے اوپر ہی ہاتھ صاف کرنے کے چکر میں تھا، یعنی آپ کی بیوی پر ہی اس کی نیت خراب ہو گئی تھی۔ تو اب یوسف علیہ السلام آگے کٹ گھرے میں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچہ جو دودھ پیتا گود کا بچہ تھا، اللہ نے اس کو زبان دے دی. اس بچے نے کہا کہ بادشاہ یوسف کے کپڑوں کو دیکھو، اگر یوسف کے کپڑے سامنے سے پھٹے ہوئے ہیں تو غلطی یوسف کی ہے، آپ کی بیوی کی نہیں ہے، اور اگر یوسف کے کپڑے پیچھے سے پھٹے ہوئے ہیں تو غلطی یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے، عورت کی غلطی ہے. فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ من کیدکن. جب یوسف علیہ السلام کے کپڑے دیکھے گئے تو وہ پیچھے سے پھٹے ہوئے تھے، یہ بھاگ رہے تھے، وہ پیچھے سے پکڑ کے کھینچنے میں ان کے کپڑے پیچھے سے پھٹ گئے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت کو بچایا، گناہ سے بچایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے تقوی کے ذریعے سے اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہا. آج بھائیوں کے سامنے حضرت نے کیا کہا؟ انہ من یتقی ویصبر. جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے تقوی اختیار کیا، اپنے آپ کو زنا جیسے بدترین گناہ سے بچایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے صبر بھی کیا. صبر کیا یوسف علیہ السلام غلطی پر نہیں تھے، اس کے باوجود ان کو جیل میں ڈالا گیا اور تقریباً 10-12 سال یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. صبر کیا انہوں نے اور اپنے اندر کوالٹیز پیدا کی. کیا کوالٹیز پیدا کی؟ جیل میں جب یوسف علیہ السلام تھے تو بادشاہ کے منسٹروں نے خواب دیکھا. یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بیان کی. پھر اس کے بعد ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، مہنگائی سے بچنے کے لیے، پریشانی سے بچنے کے لیے کیا تدبیر ہو سکتی تھی، یوسف علیہ السلام نے وہ تدبیر بتائی. تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو باعزت بری جیل سے رہا کیا. اس کے بعد اپنے پاس بلا کر بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بٹھایا. بٹھانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بادشاہ نے کہا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اپنے ملک کو فائنانشیلی کولاپس ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں، معاشی اعتبار سے تباہ ہونے سے اپنے ملک کو کیسے بچا سکتے ہیں، لوگوں کو بھوک سے کیسے بچا سکتے ہیں، پیاس سے کیسے بچا سکتے ہیں، مہنگائی سے کیسے بچا سکتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض. بادشاہ ایک کام کرو، آپ کی حکومت میں یا آپ کی کیبنٹ میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو سسٹم کو چلا سکے. گویا آپ کا ملک سسٹم چلانے والوں سے کولاپس ہو چکا ہے، لہٰذا آپ ایک کام کرو بادشاہ، مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ آپ مجھے فائنانس منسٹر بنا دو. کیوں بنا دو؟ اس کے بعد حضرت نے اپنی 2 کوالٹیوں کو بیان کیا. آپ نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنا فائنانس منسٹر بنا دو. انی حفیظ علیم، میں آپ کے خزانوں کی حفاظت بھی کروں گا اور آپ کے ملک کے اندر آپ کے ملک کو فائنانشیلی اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، میں وہ ساری چیزوں کو جانتا ہوں. تو نوجوانوں دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں بولی میں ڈال دیے جانے والے بچے کو تقوی کی بنیاد پر، اپنی جوانی کے اندر زنا جیسے بدترین گناہ سے بچنے کی بنیاد پر، غلطی کے نہ ہونے کے باوجود جیل میں ڈال دیے جانے پر صبر کرنے کی بنیاد پر، اور اپنے اندر ہانیسٹی، امانت داری پیدا کرنے کی بنیاد پر، اور اپنے اندر ایجوکیشن، علم، تعلیم کو پیدا کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کو، جس بچے کو بھائیوں نے 40 سال پہلے باپ سے دور کرنے کے لیے بولی کے اندر ڈال دیا تھا تاکہ ہمارا یہ بھائی ہمیشہ باپ کی محبتوں سے دور ہو جائے، آج اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اٹھا کر مصر کا بادشاہ بنا دیا. چنانچہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے اللہ، آپ نے ہی مجھے دنیا کے اندر بادشاہت دی، آپ نے ہی مجھے خوابوں کا علم سکھایا، آپ ہی زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے ہیں. اے اللہ، میری جب موت آئے تو مجھے اسلام کی موت دیجیے. توفنی مسلمہ، جب میری موت آئے تو مجھے مسلمان بنا کر ماریے. والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں ملا دیجیے. یہ اس پیغمبر کی زندگی کا خلاصہ ہے.
یہ اس نبی کا خلاصہ ہے، یہ قرآن مجید کے اس واقعے کا خلاصہ ہے جس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا سب سے بہترین واقعہ بیان فرمایا، اور جس واقعے کے اخیر میں اللہ نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر عقل مند انسانوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں یوسف علیہ السلام کے واقعے سے کیا سبق ملا؟ پہلا سبق یہ ملا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر بھروسہ کیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، بہت زیادہ بوڑھے، 100 سال سے زیادہ بوڑھے۔ ان کے بڑھاپے میں ان کی اولاد بھی بوڑھی ہو چکی تھی، کوئی 60، کوئی 70، کوئی 80 سال کا بوڑھا۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی اولاد کا اللہ تعالیٰ سے رشتہ کمزور ہونے نہیں دیا۔ اور اس واقعے میں ہمیں کیا سبق ملا؟ سیدنا یوسف علیہ السلام نے تقوی کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اور صبر کے دامن کو تھامتے ہوئے، اپنے اندر ہانسٹی پیدا کرتے ہوئے، اپنے اندر ایمانداری کو پیدا کرتے ہوئے اور اپنے اندر علم کو پیدا کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بادشاہ بنایا۔ پھر ایک ایسا بھی وقت آیا کہ جب ان کے دنیا سے جانے کا موقع آیا تو وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، جب میرا آخری وقت آئے تو مجھے مسلمان بنا کر ماریے، میری موت اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں آنی چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کی زندگی کا خلاصہ بس یہی باتیں، ہم دنیا کے اندر جئیں گے ایمانی اوصاف کے ساتھ جئیں گے، ایمانی خوبیوں کے ساتھ جئیں گے۔ جب ہم دنیا سے جائیں گے تو اسلام پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، ایمان پر عمل کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے۔ اسی لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر آج کل کے نوجوانوں کے لیے ہدایت۔ اسی لیے نوجوانوں، اپنی زندگی کو تقوی کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کی بنیاد پر گزارنا چاہیے، جیسا حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارا۔ ان کے سامنے پورا موقع تھا زنا کرنے کا، ان کے سامنے پورا موقع تھا بدکاری کرنے کا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت سے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دوڑنا شروع کیا۔ دروازے بند تھے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کے دروازے ان کے لیے کھول دیے۔ اس کے باوجود انہیں جیل میں ڈال دیا گیا، انہوں نے صبر کیا۔ حالات جب ہمارے اوپر آتے ہیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے، حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اپنے اندر جو خوبیاں پیدا کرنی چاہیے ان خوبیوں کو پیدا کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے۔ نوجوانوں کے اندر پہلے عقائد کی درستگی ہو، نوجوانوں کے اندر فکر کی سلامتی ہو، نوجوان جسمانی اعتبار سے مضبوط ہو اور ہمارا نوجوان روحانی اعتبار سے تقوی والا ہو، پرہیزگاری والا ہو۔ ہمارے نوجوانوں کے اندر خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس آنی چاہیے۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں، نوجوانوں میں جب سیلف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت نوجوانوں کو برباد نہیں کر سکتی۔ نوجوان کے اندر پرہیزگاری آنا، جوانی میں تقوی آنا۔ ایک شاعر کہتا ہے جوانی میں تقوی آسان نہیں ہے، دل آہن کا سنگین جگر چاہیے۔ جوانی میں گناہوں سے بچنے کے لیے، اپنی ہمت سے، اپنے ارادے سے گناہوں سے بچنے کے لیے آدمی کو فولادی جسم ہونا چاہیے، آدمی کو پتھر جیسا حوصلہ ہونا ہوگا، تب جا کر آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ اسی لیے نوجوانوں کے لیے جوانی میں گناہوں کے دلدل میں اپنی اوقات کو برباد کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور یہ کون نوجوان کر سکتے ہیں؟ جن کے اندر عقائد کی درستگی ہو، جو نوجوان اونچا سوچنے والے ہو، آج کا سوچنے والے نہیں ہو، آپ کو تو کل کا سوچنا ہے، آنے والے کل کا یعنی آخرت کا سوچنا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس کے بارے میں سوچنا ہے کہ اگر اس زندگی میں، اس جہاں میں اگر میں کوئی غلطی کر لوں گا تو کل مر کر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ نوجوانوں کو وہ سوچ اپنا کر پرہیزگاری، ایمانداری اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ایمانداری بھی نوجوانوں کے اندر آنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنی جوانی میں بےمانی کرتے رہیں، لوگوں کو لوٹتے رہیں، لوگوں کو ٹھگتے رہیں۔ اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی بڑا کام کم سے کم دنیا میں آپ سے نہیں لے گا۔
اور آپ کی آخرت ویسے بھی تباہ ہو جائے گی۔ اسی لیے میں علامہ اقبال نے اپنے شعر کے اندر وہ 4 خوبیوں کو جمع کر دیا تھا کہ یہ 4 اوصاف جب ہو تو آدمی مومن بنتا ہے۔ وہ کیا اوصاف تھے؟ وہ اوصاف یہی تھے: شجاعت ہے، امانت داری ہے، آدمی کے اندر بہادری کا آنا، حالات کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، حالات سے گھبرانا نہیں، ہمت کے ساتھ، جواں مردی کے ساتھ، آئین جواں مرداں، بے باکی، وہ خودداری۔ جواں مرد اللہ تعالیٰ کے جو نوجوان ہوتے ہیں وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہوتے، وہ نہ حکومتوں سے ڈرتے ہیں، نہ اپنے مخالفت میں چلنے والے ماحول سے ڈرتے ہیں، وہ تو حالات کے سامنے ڈٹ کر بنیان مرصوص بن کر ٹھہر جاتے ہیں، پہاڑوں کے مانند حوصلہ لے کر جم جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر ایسا حوصلہ ہونا چاہیے، نوجوانوں میں امانت داری آنی چاہیے، نوجوانوں میں بے باکی آنی چاہیے، نوجوانوں کے اندر حیا اور پاکیزگی آنی چاہیے۔ حیا اور پاکیزگی کے لیے نوجوانوں کا اپنے تنہائیوں کو پاک کرنا ضروری۔ آج کے زمانے میں اگر کوئی نوجوان انٹرنیٹ کے فتنے سے تنہائیوں میں بچ گیا تو سمجھ لو آج کے زمانے کا وہ اللہ کا ولی ہے۔ نوجوان تو نوجوان، بڑے بوڑھے لوگ تنہائیوں کے اندر اس گناہ کے پھٹارے میں، اس گناہ کے ڈبے کے اندر نیٹ کو چالو کر کر کیسی کیسی گندگیاں دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی تنہائیوں کو پاک نہیں کریں گے تو کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے نوجوانوں کو کم از کم بچنا تو تنہائیوں کے گناہوں سے سب کو ہے، خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی تنہائیوں کو پاک کرنا ہوگا۔ موبائل کے گناہوں سے، تنہائیوں کے گناہوں سے، لوگوں کے درمیان میں رہ کر ہم جو گناہ کر سکتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے اندر کوالٹیز کو پیدا کرنا، اپنے اندر اسکلز کو پیدا کرنا، ہنر سیکھنا، فن سیکھنا، کسی بھی فن کے اندر کمال پیدا کرنا۔ اگر یہ خوبیاں آپ کے اندر پیدا ہو گئی تو سیدنا یوسف علیہ السلام میں بھی یہ خوبیاں آئی تھی۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی دنیا کے اندر چمکائے گا۔ یہی وہ بات تھی جس کے بارے میں بچپن میں 7 سال کی عمر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ میرے بچے ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، اب تو تم چھوٹے ہو لیکن جب تم بڑے ہوگے تو ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں ساری دنیا کا بڑا بنائے گا۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اگر آپ نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی، اولاد کے اندر اسلامی اخلاق پیدا کیے اور اولاد کو آپ کارآمد نوجوان اور کارآمد انسان بنانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کی اولاد کی دنیا کی زندگی بھی چمکے گی، آخرت کی زندگی بھی چمکے گی۔ اگر آپ اپنی اولاد کو تیار کرنے میں، اولاد کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنے میں، اولاد کا اللہ سے رشتہ جوڑنے میں، اولاد کو ایک کامیاب انسان بنانے میں ناکام ہوتے ہیں تو سمجھ لو کہ آپ کی اولاد دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور امت محمدیہ کے ایک ایک نوجوان کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمالات حضرت کے اندر پیدا ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے ایک ایک نوجوان کے اندر وہ کمال پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔